ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ خدایا مجھے پردہ داری اور پاک دامنی سے مزین فرما اور مجھ کو قناعت اور کفایت کے لباس سے ڈھانپ دے، اور مجھ کو اس مہینے میں عدل و انصاف پر گامزن فرما، اور مجھے اپنی عصمت و حفاظت کے ذریعے سے ہر خوف زدہ شے سے امان دے، اے خوف زدہ افراد کی حفاظت کرنے والے۔ اس دعا میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے پاک دامنی سے مزین فرما، اور دوسری چیز ہے قناعت اور کفایت شعاری کو اپنانا، اور تیسری چیز ہے عدل اور انصاف قائم کرنا۔ مولا متقیان علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہترین، پاک دامنی کے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ جیسے کرو گے پھر ویسے اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی کہ جس کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا۔ اس عورت کو اس کا آنا بہت ناپسند تھا، یعنی وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ تو پروردگار عالم نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ تم اس سے کہو کہ جس وقت تم میرے پاس آتے ہو تمہاری بیوی کے پاس بھی کوئی شخص جاتا ہے۔ یہ فوراً وہاں سے واپس ہوا، اور جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھا کہ اس کی اہلیہ کے پاس، اس کی بیوی کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے غصے کی حالت میں اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو کہا یا نبی اللہ، یہ شخص ہے کہ جو میری بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب داؤد کے علیہ السلام کے پاس وہی آئی اور کہا کہ داؤد ان سے کہہ دو کہ جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ سمجھ گیا اور اپنے گناہ پر پشیمان۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی اس میں قناعت اور کفایت شعاری کو اپنانا۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ جو صاحب ایمان نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو ہم اس کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دیں گے، اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا کریں گے۔ مولا سے کیا مراد ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قناعت ہے۔ قناعت یعنی کیا؟ قناعت یعنی کہ جو پروردگار عالم نے ہم کو دیا ہے اس پر قناعت کرے، اس پر جو ہے اس کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح اور خود سازی کے لیے بہترین معاون اور مددگار جو شے ہے اس شے کا نام ہے قناعت۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت پسند ہو۔ اور پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ اس کی انکم کتنی ہے، اس کا اخراجات کیسے ہیں، کبھی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ جب وہ روزانہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر قناعت نہیں ہو پائے گی۔ اور پھر آخر میں عدل انصاف قائم کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ عادل ترین شخص وہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔